میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان اور جس بنیاد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان کی تعداد 5 ہے۔ 5 پہلوؤں پر اسلام استوار ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید و رسالت۔ یہ توحید اور رسالت کی ایک ہی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور 5واں حج ہے۔ تیسرا چوتھا اہم ترین رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ قرآن و حدیث کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرے کہ زکوٰۃ میں نے دینی نہیں ایک الگ چیز ہے، وہ انکار کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ کا تصور ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ بس علماء نے ایسے بنا رکھا ہے، یہ اسلام کے اندر ایک جو ہے وہ اختراع ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے، جبکہ زکوٰۃ ہے نہیں۔ سرے سے جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ شخص مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کی اہمیت قرآن پاک کی ان آیت بینات سے کی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک کا آغاز جب کیا گیا سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا، تو اس میں مومنوں کی نشانی پیش کی گئی۔ مومن
مومنوں کی نشانی بیان کی گئی کہ مومن یہ ہیں، ان میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو اس کو ہم نے دیا، دیکھیں کمال دیا اس نے جو ہم نے دیا ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور بھی اس میں 5 اور زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک کی 32 آیات مقدسات کے اندر آیا ہے۔ 32 آیات مقدسات میں واضح طور پر حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، جہاں اکثر نماز کا حکم ہے ساتھ ہی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اقیموا الصَّلَاةَ آتوا الزَّکَاةَ۔ 32 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور زکوٰۃ ایسا عظیم فریضہ ہے کہ جس کی فریضیت آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے ابن ماجہ کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے عظیم، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوگا، حالانکہ وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر زکوٰۃ بنتی ہوگی، اور اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا، قیامت والے دن ایک سانپ ہوگا جو گنجے شکل میں ہوگا، گنجا سانپ اس کے گلے میں پھندا بنا دے گا، اس کو دبوئے گا اور اس کو جو ہے وہ نچوڑے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے ہم نے مال دیا تھا، تم نے ہماری راہ میں خرچ نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا، اگلی حدیث پاک حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے، یعنی کہ تم مسلمان کامل تب بنو گے، تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ ادا کرو۔ آج کا یہ موضوع تھوڑا سا خشک بھی ہے چونکہ دینے کے متعلق ہے نا، تو اس لیے ہم جب سنتے ہیں کہ دینے کے بارے آگے تو پھر ہم گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، تجربہ ہے ہمارا، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، یہ تجربہ ہے۔ بزرگ بیٹھے سارے جو دیتے ہیں زکوٰۃ کے متعلق ایک روایت میں نے پڑھی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک چوہارا دیتا ہے، چوہارے کی کیا حیثیت ہے، اور ایک نوالا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوہارے کو، اس صدقے کو، اس زکوٰۃ کو، اس اللہ کے دیے ہوئے رزق، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے ہوئے اس صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ تھا تو چوہارا، لیکن اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ احد پہاڑ اتنا بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دیا ہم نے، اور ویسے غور بھی کریں ہمارا ہے کیا؟ ہم جب آئے تھے کچھ نہیں تھا، جائیں گے کچھ نہیں ہوگا، کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی، یاد رکھیں جب بندہ جاتا ہے تو تنِ تنہا جاتا ہے، کام وہی مال آتا ہے، وہی چیز آتی ہے، وہی کمال آتا ہے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دیں، صدقات خیرات زیادہ سے زیادہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اب اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ ساری باتیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، میں کتاب کو مانتا ہوں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ گنہگار ہے، سخت وعیدیں ہیں اس کے لیے، سخت عذاب کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، اس بندے کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور یاد رکھیے یہ دنیا فانی ہے، دنیا بالکل فانی ہے۔ آپ کے سامنے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ ہم ابھی صبح ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا افطاری ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا جناب پھر سحری آ جائے گی، پھر پتہ نہیں چلے گا جناب رمضان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا کی مثال، زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بلبلا ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک مثال بزرگوں نے اور بھی دی ہے، بڑی عجیب سی مثال ہے کہ
جو پگھل رہی ہے، پگھلی جا رہی ہے، پگھلی جا رہی ہے، بالآخر یہ ختم ہو کے رہے. اس لیے یہ مال اکٹھا کرنا، پیسہ اکٹھا کرنا، لالچ کرنا، لوگوں سے لڑنا پیسے کے لیے، لوگوں سے لڑنا یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، یاد رکھنا یہ سب جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. اس بات کو پلے باندھ لیں، پلے باندھ لیں. میں جب یہاں پر نیا رہا تو میاں ہمارے صاحب سے میں کو خوشامد الحمدللہ، یہ میں پہلے ایک بار پر بھی کہہ چکا ہوں، اچھا نہیں ہے بار بار کہنا، صرف آپ کے نالج کے لیے. کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ منہ سے نکلتی ہیں وہ اثر کر جاتی ہیں، ایسا اثر کرتی ہیں کہ پوری زندگی کو سنوار دیتی ہیں. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یار تنخواہ کے حوالے سے ایک دوست احباب تشریف لائے میرے پاس، تنخواہ کیا رہی ہے؟ انہیں یاد ہوگا سارے احباب مجھے لینے کے لیے آئے تھے. میں نے تنخواہ نہ مقرر کی اور نہ میں اس کا قائل ہوں. ان کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا، اگر اللہ پر توکل کرو، توکل کر کے بیٹھ جاؤ، جس رب پر تم بھروسہ کرو گے وہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا. یہ حقیقت ہے. آج تک الحمدللہ ایسے نہیں کیا، دعا ہی کیا اللہ ہمیشہ ایسے ہی رکھنا، کبھی ایسے نہ کرنا. اور پھر آپ ہمارے بھائی ہیں، نمازی ہیں، دوست ہیں، آپ کو ہم بتاتے ہیں، ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جی اوپر والا ہاتھ برکت والا ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے، اور جب اپنی باری ہے تو ہم ہاتھ کھینچتے ہیں. جب ہم لوگوں کو کہیں رب کی بات ہمیں 1 روپیہ دو گے اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب دے گا، اور آپ اپنی باری آئے تو پھر نہیں. اور یہ عمل آپ اپنا لیں، اس پر آپ بھی بھروسہ کر لیں. وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. یہ جملہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. آپ کی جو رات قبر میں ہے وہ کوئی باہر نہیں ڈال سکتا، جو رات باہر ہے وہ قبر میں نہیں ڈال سکتا. جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، کوئی مائی کلام آپ سے چھین نہیں سکتا. جب اس بات پر آپ کا بھروسہ، توکل، ایمان، تیقن ہوا تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی سرکار کو دیوار کے پیچھے غیرت نہیں ہے، اور یہاں پر میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ضمانت کون دے رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جنت ہے تو اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اور اپنے علم سے محمد مصطفیٰ کو مالک بنا رکھا ہے. فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکات، نمبر 3 امانت میں خیانت نہ کرنا. جو تمہارے پاس امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرنا. اور یہاں پر ٹھہر کر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے یہاں مشورہ ہوتا ہے نا، مشورہ آپس میں بیٹھ کر، یہ بھی امانت ہوتا ہے. ایک مجلس، میٹنگ، اجلاس جو ہم آپس میں بیٹھ کر کرتے ہیں یہ بھی امانت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس ٹیم سے سنا، اس سے اس کو جا کے بتایا، اس سے اس کو جا کے بتایا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. المجلس فی الامانہ، مجلس جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے. اگر کوئی محبت سے آپ کو راز کی بات بتا رہا ہے تو آپ امین ہیں اس کے. اگر آپ جا کر اس کی بات کو آگے بتائیں گے حالانکہ اس نے منع کیا تھا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، یہ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی، ہمیشہ اپنے حق پر استعمال ہوگی، اسے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 5 جو اپنے پیٹ کی ضمانت دے دے. یا 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں ہم نے صرف، تو 2 بھی کسی کو نصیب ہوتی ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو بیچارے صرف پانی پر چلتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف بوتلوں پر چلتے ہیں. آپ کبھی اپنے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے بیٹا اگر چاہتے ہو نا کامیابی، اپنے آپ کو چاہتے ہو دنیا میں کامیاب، تو کم از کم مہینے میں یا ہفتے میں 1 مرتبہ کسی بڑے ہسپتال کی ایمرجنسی میں جایا کرو. وہاں جا کے دیکھا کرو کہ لوگ آتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو مردے ہو کر جاتے ہیں، اور ایک نہیں کئی منٹوں میں جو ہے وہ کئی لاشیں اٹھتی ہیں. تو یہ زندگی کی مثال ہے. کھانا ہم میں صرف 1 یا 2 روٹی ہوتی ہے، وہ بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے. پھر یہ لالچ، پھر یہ طمع، یہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، اس سے بھی میں لے لوں، یہ بھی میں لے لوں. سارا کچھ اکٹھا کرنے کے باوجود پھر جب موت آ جائے تو اس کا اکٹھا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا، اور میں پیٹ کی ضمانت جو مجھے دیتے ہیں حرام نہیں کھائے گا، اسے بھی جنت کی ضمانت میں
زبان کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس سے کسی کی دل آزار نہیں کرے گا، اس سے کسی کی دل شکنی نہیں کرے گا، اس سے بھی میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ روایتیں کافی ہیں، میں اسے مختصر کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے چند اہم مسئلے ہیں جو ہمارے یہاں عوام میں جو ہے وہ غلط عام ہیں، غلط چل رہے ہیں۔ نمبر 1، مختلف جگہوں پر کیش بکس پڑے ہوتے ہیں، بکسے پڑے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ اس میں ڈالیں، اس میں زکوٰۃ ڈالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیش باکس میں زکوٰۃ ڈالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے جس کو آپ زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں اسے اس کا مکمل طور پر، کلی طور پر مالک بنانا شرط ہے۔ جب شرط ہی نہیں ہے، وہ کون اٹھاتا ہے، پتہ نہیں کون دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں، میں اس میں ڈالتا ہوں زکوٰۃ کے پیسے اور میاں صاحب اس میں نکال لیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے، یہ تو مستحق ہی نہیں ہے، یہ تو مستحق ہی نہیں ہے۔ اگرچہ مسجد کی انتظامیہ میں مدرسے چلاتے ہیں، سب کچھ چلاتے ہیں، ان کو اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ہم کسی مستحق کو دیں گے، جو مستحق کے زکوٰۃ ہوگا وہ پھر ان کو اپنی طرف سے دے گا کہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں یا ہبہ کر رہا ہوں۔ آپ مدرسے میں لگانا چاہیں، تنخواہیں دینا چاہیں، قالین بچھانا چاہیں، قرآن لینا چاہیں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو بکس میں ڈالی جاتی ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ فوتگی ہو جاتی ہے، تو فوتگی کے لیے وہ کھانا جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کھانا ہماری طرف سے دے دیں، زکوٰۃ کی طرف سے، یہ بھی نہیں ہے۔ سادات کو، سید زادے کو زکوٰۃ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو کسی نے زکوٰۃ کے مال میں سے ایک کھجور دے دی، کھجور دی، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کھا لی، مصطفیٰ کو پتہ لگا کہ زکوٰۃ کی ہے، سرکار نے انگلی مار کر نکالی، ورنہ حسن ہم سید ہیں اور سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس موقع پر جب یہ موقع آیا کرونا کا، تو میں نے بار بار کہا کہ اس موقع پر کوشش فرمائیں کہ وہ سفید پوش لوگ ہمارے اور وہ سید زادے، سادات گرامی قدر، جن کی وجہ سے ہماری یہ عزتیں ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے دنوں کے بعد ملے، پوچھا حسین کہاں ہوتے ہو، ملتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی حضور میں اس دن آیا تھا آپ کے پاس، دروازے پر حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے، آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ نے عبداللہ ابن عمر کو واپس پلٹا دیا، فرمایا کہ نہیں ہم بات کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو واپس پلٹا دیا ہے تو مجھے کیسے اجازت دیں گے؟ سنیے فاروق اعظم کا جملہ، آپ رو پڑے، آپ پیدا ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا حسین تم نے ایک سے سمجھا ہے کہ تم عبداللہ ابن عمر کے مقام پر ہو، نہ حسین، آج عمر کے سر پر جو بال ہیں وہ بھی زہرا کی آل کے صدقے، یہ حضرت فاروق اعظم، وہ تو فاروق اعظم ہیں، ہم تو کسی بات کی بولی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مشورہ ہے کہ سادات کو کبھی زکوٰۃ نہ دینا، انہی کی وجہ سے تو ہمیں ملتا ہے۔ خیر معاملہ ٹائم تھوڑا ہے، اب میں ایک اور مسئلہ کہ ایک بندے نے پہلے سے نہیں رکھی تھی، اس کو راشن دے دیا، اس کو راشن دے دیا، اس کو پیسے دے دیے، پھر بعد اس نے نیت کر لی کہ یہ میں نے میری طرف سے زکوٰۃ کو کیسا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے پہلے نیت کرنا یہ لازمی ہے۔ اور آخری اور اہم مسئلہ کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مستحق ہے جس میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ لازمی ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے بتانا لازمی نہیں ہے۔ ہاں اس کے برعکس صدقہ دے رہے ہیں یا خیرات دے رہے ہیں، وہ بتانا لازمی ہے کہ یہ صدقے کے ہیں یا جو خیرات کے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے بتانا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ بقایا مسائل آپ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں، پوچھا کریں یار، پوچھنے سے جو ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں بھی ثواب ہوگا بتانے سے بھی۔ تو اگر بالفرض آپ کو مشکل لگتی ہے کہ آپ کا ایک ذہن بنا ہوا کہ پتہ نہیں امام صاحب میں کچھ کہہ رہے ہیں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں امام کو اور ڈاکٹر کو اپنی عوام کے ساتھ فرینک ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، تاکہ کوئی مسئلہ پوچھے تو کھلا ہو کر پوچھیں، اور کوئی ڈاکٹر کو مسئلہ بتائیں، اپنی بیماری بتائیں تو کھلا ہو کر بتائیں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیا ہے، ہم کیا جیسے میں تو کہا کرتا ہوں یار ادھر میں آپ کا یہاں ہوں، ادھر سے ہٹ گیا تو آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا دوست ہو، مسائل پوچھا کریں، پوچھنے سے ثواب بھی ہوتا ہے۔ اگر بالفرض آپ شرماتے ہیں تو پرچی پر لکھ کر دے دیا کریں، تو انشاءاللہ